پلاتے ہیں، لیکن اب حال یہ ہو گیا، حضرت سکینہ نے جب کہا تو آپ نے حضرت علی اصغر کو ایسے اٹھایا، میں کہتا ہوں جیسے قاری قرآن جب قرآن کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے پھر غلاف کے اندر سے بند کرتا ہے، میرے امام حسین نے علی اصغر کو ایسے اٹھایا جیسے قرآن کو لپیٹا جاتا ہے، کپڑے میں ایسے لپیٹا اور لپیٹ کر آپ آگے بڑھے میدان کربلا کی زمین پہ۔ حضرت علی اکبر کی شہادت ہو چکی، حضرت علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، انہوں نے سمجھا اب یہ قرآن کا واسطہ دینے آیا ہے، امام حسین شاید قرآن کا واسطہ دینے آیا ہے کہ اب بس کر دو، اب تم نے بڑے ظلم کر لیے۔ لیکن جب آگے سے چہرہ عقدہ سے اصغر کا آگے عیا ہوتا ہے، آپ نے اس رحل سے قرآن کو کھولا ہے، جیسے ایسے مصحف کھلتا ہے ایسے علی اصغر کا چہرہ کھلتا ہے، لعاب خشک ہیں، خشک لعاب میں سے لفظ کیا نکلنے تھے، لیکن وہ لعاب، وہ آنکھیں بند، وہ یہ تصور کے اندر جمائیے، ایک باپ 6 ماہ کے اپنے شہزادے کو لے کے کھڑا ہے، اور کس وجہ سے کھڑا ہے کہ آج پتہ چل گیا کہ یہ بدبخت ہیں، یہ لعنتی ہیں، میں چاہتا ہوں جب میری شہادت ہو جائے تو میرا بیٹا پیچھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہ شہید ہو بلکہ اپنے ہاتھوں سے شہادت کا جام پلا کے آؤں، اپنے نانا جان کے پاس خود بھیج کے آؤں، ایسے رحل کے اندر جیسے قرآن ہوتا ہے کھول کے کھڑے ہیں۔ بدبخت ابن سعد نے کہا کہ ایسے حرملا کو حکم دیا، حرملا ایسا کرو اگر تم تیر چلاؤ میں تمہیں بھاری انعام دوں گا، بڑی رقم دوں گا، اتنا تمہیں مال و دولت سے نواز دوں گا اگر تم یہ کام کرو۔ حرملا نے پھر تیر چلایا، 7 رخ کا وہ جو تیر تھا جس کے 7 بالے آگے بنے ہوئے تھے، اس کو جب ایسے چلایا، حضرت امام حسین نے ایسے اپنے شہزادے کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے بازو پہ اٹھایا ہوا ہے، حضرت علی اصغر کے سینے پہ لگا، سینے سے نکلتا ہوا حضرت امام حسین کے اس بازو پہ لگتا ہے اور جا کر پیوست ہو جاتا ہے۔ میرے امام حسین نے پھر اس برچھی کو کیسے نکالا ہو گیا اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ میرے امام نے حضرت علی اصغر کہتے ہیں علی اصغر کے وزن سے 7 گنا زیادہ بھاری وہ تیر تھا، وہ بھالا تھا جو آ کر لگا ہے حضرت امام حسین کے بازو پہ لگا، خون علی اصغر کے سینے سے چھلنی ہو گیا اور نیچے گرنے لگا۔ میں تصور میں جاتا ہوں اور تصور میں جب حضرت امام علی اصغر کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے لگا ہوگا تو زمین رو کے کہتی ہوگی آج کے اگر اصغر کا خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو میں کھیتی اگانا چھوڑ دوں گی۔ اگر آسمان کی طرف امام حسین اچھالنا چاہتے ہوں گے، آسمان نے کہا ہوگا یہ شہزادہ معصوم کا خون اگر آسمان میں حسین پھینک دیا تو ہم بارش برسانا چھوڑ دیں گے۔ پھر میرے امام حسین نے نہ آسمان کی طرف اٹھایا نہ زمین میں جانے دیا بلکہ اپنے سینے سے ایسے مل لیے، اپنے سینے سے 6 ماہ کے شہزادے کا خون جب بہا ہوگا اور جا کر اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر پھر جب آپ کی جام شہادت ہاتھوں میں ہوگی پھر یہ نہیں کہا اللہ یہ کون سا انصاف ہے، بلکہ امام حسین کے یہی جملے تھے اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے تو حسین راضی ہے، اللہ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین راضی ہے، اگر اس میں میرے نانا کی شریعت بچتی ہے اس سے بڑے بھی قربانیاں دینے کے لیے حسین تیار ہے۔ امام حسین نے اپنے شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر جب خیمے میں لے کے گئے، حضرت سکینہ سامنے آتی ہیں، حضرت بی بی سکینہ نے کہا میرے لال کو پانی پلا کے بابا آ گئے ہو، میرے لال کا پیاس بجھ گئی ہے، پہلے تو گیا تھا روتا ہوا اب تو چپ کر گیا ہے، لگتا ہے اس نے پانی پی لیا ہے، لگتا ہے اس کی پیاس بجھ گئی ہے۔ امام حسین خاموش ہیں، 3 مرتبہ حضرت بی بی سکینہ نے کہا، جب 4تھی مرتبہ کہا حضرت سکینہ نے کہا میرے بابا جان جب میں پہلی مرتبہ جملہ زبان سے نکلتا تھا آپ تو میرے وہ بابا ہو، میری زبان سے لفظ بعد میں نکلتا تھا بابا تم کہتے تو بیٹی کیا کہنا ہے، آج کیا وجہ ہے 3 مرتبہ میں نے بابا کہا جواب نہیں دیا۔ میرے امام حسین رو پڑے، کہا سکینہ آج وہ ہم سے جدا ہو گیا جو بولنا بھی ابھی نہیں جانتا تھا، وہ آپ کا شہزادہ بھائی چلا گیا اب کبھی بھی نہیں بولے گا، یہ وہ ایک شہزادہ ہے جس کی قبر امام حسین نے خود کربلا کے خیموں کے ساتھ خود اس کا گلا کھودا اور خود اس ریتلی زمین کے اوپر جب دفن کیا ہوگا۔ تصور میں لائیے 6 ماہ کا آج باپ کا بیٹا بچھڑ جائے تو وہ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ کیسا باپ ہے، کیا حسین بے نشان ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹوں کو دفن کر رہے ہیں اور پھر ریتلی زمین کے اندر دفن کر